ماما کیا پرابلم ہے مہروش میں؟ آخر کیوں آپ میری اور اس کی شادی کے خلاف ہیں؟ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے ماما۔ ذوالنورین ماما کے قدموں میں بیٹھا مہروش کی محبت کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اور اس کی ماما زباریہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آتی ہے تمہیں، مہروش لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ مرتے ہیں وہ لوگ ہماری جائیداد کے پیچھے، ہمارے پیسے کی وجہ سے اس لڑکی نے تمہیں پھنسایا ہے۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے جو کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی پہ ایک آنے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جتنی قریب وہ تمہارے ہے اتنی ہی قریب وہ تمہارے دوست شہریار کے بھی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم سے زیادہ اسے شہریار میں دلچسپی ہے۔ زباریہ بیگم نے جان بوجھ کے شہریار کا ذکر کیا تھا، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا بیٹا شہریار کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ مہروش ہی ہے، کیونکہ شہریار ہر وقت مہروش کے آس پاس ہی ہوتا تھا۔ وہ تینوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، مہروز، شہریار اور ذوالنورین۔ شروعات میں تو یہ تینوں دوست تھے، لیکن پھر ذوالنورین کو مہروش سے محبت ہو گئی اور شہریار اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ وجہ شہریار کی دلچسپی تھی، جو پوری کی پوری مہروش کی جانب تھی۔ شروعات میں بنی گہری دوستی نے تھوڑے ہی عرصے میں دل میں کھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر مہروش کو شہریار سے دور رہنے کی تاکید کرتا، لیکن چونکہ شہریار اور مہروش اسکول کے زمانے سے ساتھ تھے، اس لیے مہروش کبھی اس سے دور نہیں ہو پائی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہترین دوست تھے اور انہیں اپنی دوستی بہت عزیز تھی۔ ذوالنورین کی محبت کو قبول کرنے کے باوجود بھی مہروش نے شہریار کی دوستی کو ختم نہیں کیا تھا، اور یہ بات ذوالنورین کی ماما کو اچھی طرح معلوم تھی۔ ابھی بھی شہریار کا ذکر کر کے وہ اسے مہروش سے دور رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مہروش اور ان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ غریب تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن ارب پتی نہیں تھی۔ ذوالنورین ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جسے وہ اس طرح اس کی محبت سے شادی کی اجازت دے کے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زباریہ بیگم کو لگتا تھا کہ اگر مہروش بہو بن کے آ گئی تو وہ ان کے بیٹے کو ان سے جدا کر دے گی۔ شہریار کے ذکر پہ ذوالنورین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ماما، شہریار صرف اس کا دوست ہے اور بس، سختی سے کہتے اس نے لبوں کو بھینچا تھا۔ مجھے بتا رہے ہو یا خود کو سمجھا رہے ہو بیٹے؟ زباریہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے صبر کی حد کو آزمایا تھا، اور وہ ایک دم ہی غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کل ہی آپ مہروش کے گھر رشتہ لے کے جائیں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ساری زندگی آپ میری شادی کا ارمان لے کے جیتی رہیں گی، لیکن میں شادی نہیں کروں گا۔ دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے وہ سیدھا پورچ میں پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ اس کا رخ مہروش کے گھر کی طرف تھا۔ وہ کچھ دیر مہروش سے ملاقات کر کے اپنے آپ کو نارمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ماما کی باتوں نے اسے شدید اذیت پہنچائی تھی۔ مہروش کے چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر گیا تو سامنے ہی حشمت بھی بیٹھی تھیں، جو مہروش کی دادی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح دادی کے قدموں میں جا بیٹھا۔ ارے بیٹا، نیچے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ادھر آؤ میرے برابر میں۔ حشمت بی بی نے اسے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ مہروش کے گھر میں ہر کوئی اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ مہروش کی شہریار اور اس سے جو دوستی تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول تھوڑا آزاد تھا۔ لڑکے لڑکیوں کی دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی مہروش نے شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے اس کی لڑکوں سے دوستی رہی تھی۔ پہلے شہریار تو گھر آتا جاتا ہی تھا، پھر ذوالنورین نے بھی آنا جانا شروع کیا، اور اس نے حشمت بی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ اسے دیکھتے ہی حشمت بی کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل جایا کرتی تھی۔ مہروش تو گھر نہیں ہے، پھر تم کیسے چلے آئے؟ حشمت بی نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا تھا۔ مہروش گھر پہ نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں بتایا تھا اس نے۔ دادی کی بات سن کے ذوالنورین ایک دم ہی حیران ہوا تھا۔
شہریار آیا تھا، اچانک سے ہی جلد بازی میں شور مچا کے اسے کہیں لے گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کچھ خاص بات ہے۔ حشمت بھی مسکرا کے اس کے سوال کا جواب دینے لگی اور شہریار کے نام پہ اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ شہریار کے ساتھ زیر لب بڑبڑاتے اس نے جیب میں سے فون نکال کے مہروش کو کال لگائی، لیکن کافی دیر رنگ جانے کے باوجود بھی مہروش نے فون نہیں اٹھایا۔ تنگ آ کے اس نے موبائل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ اچھا حشمت بھی، میں اب چلتا ہوں، آپ کی پوتی تو نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ لہجے میں ہلکی سی تپ پچھی تھی۔ اس نے کھڑے ہوتے حشمت بھی سے اجازت طلب کی۔ بیٹھ جاؤ نا کچھ دیر میرے پاس، تمہارے آنے سے میرا دل لگ جاتا ہے۔ پتہ تو ہے تمہیں میں بوڑھی یہاں اکیلی رہتی ہوں، ایک ہی پوتی ہے جو میرا سہارا ہے، وہ بھی نہ جانے کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو ذرا سختی کرتے۔ شہریار کا تو جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے۔ کل رات بھی دونوں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ حشمت بھی نے اپنی سادگی میں وہ بات کہی جسے سن کے ذوالنورین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ رات کو کہاں گئے تھے وہ لوگ؟ ذوالنورین کو ایسی کسی بات کا ہرگز بھی علم نہیں تھا۔ صبح مہروش سے اس کی فون پہ بات ہوئی تھی، لیکن اس نے بھی رات والی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نہیں پتا مجھے بیٹا کہاں گئے تھے، تم تو جانتے ہو مہروش کو، اپنی مرضی کرتی ہے، اور پھر شہریار کی دوستی کے آگے اسے کچھ نظر کہاں آتا ہے۔ کہا بھی تھا میں نے، رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی دیر سے لوٹی ہو، کہاں تھی؟ لیکن مجال ہے جو کچھ بتایا ہو۔ بس مسکراتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے فکر ہوتی ہے، بچی جوان ہو رہی ہے، ایسے راتوں کو گھر سے باہر رہنا مناسب تھوڑی ہے۔ اس کی ماں زندہ ہوتی تو بات اور تھی، لیکن اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، اس لیے مجھ بوڑھی کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ حشمت بھی نے بنا سوچے سمجھے اپنی پریشانی کا ذکر ذوالنورین کے سامنے کیا، اور وہ بت بنا بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دیکھیے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کی پوتی۔ اپنے اندر کی آگ کو دباتے ہوئے وہ مسکرا کے دادی کو تسلی دے چکا تھا۔ انگلی پہ چابی گھماتے وہ تیزی سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھ کر پھر ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ شہریار کے ساتھ رات کو کہاں جا سکتی تھی وہ بھی بنا اسے بتائے؟ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفیوں نے ذوالنورین کو بے انتہا پریشان کر دیا تھا۔ مہروش کو کھونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور خاص کر شہریار کی وجہ سے۔ تنگ آ کے وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا، پرسکون ماحول اور ہر طرف خوبصورت منظر، لیکن اس کا دل بے انتہا بے چینی کا شکار تھا۔ کئی بار فون ملانے کے بعد مہروش نے فون اٹھا لیا تھا۔ آئی ایم سوری نورین، میں بہت ضروری کام سے باہر نکلی ہوئی تھی، اسی لیے تمہارا فون نہیں اٹھا سکی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ذوالنورین اس کے گھر کا چکر کاٹ چکا ہے۔ فون ملتے ہی اس نے جھٹ اپنی بات کہہ سنائی۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ بس کچھ ضروری کام تھا تو گھر سے نکلی تھی، ابھی بھی گھر سے باہر ہوں، تھوڑی مصروف ہوں، میں رات میں فون کروں تمہیں؟ مہروش نے جلد بازی میں اس سے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، کر لو اپنے ضروری کام، فری ہو جاؤ تو یاد کر لینا۔ ناراضگی سے کہتے وہ فون بند کر گیا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ شہریار کے ساتھ ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مہروش کی دادی کو بتائے گا کہ اس کی ماما رشتہ لے کے آنے والی ہیں، لیکن شہریار کا ذکر سننے کے بعد وہ یہ بات بنا بتائے ہی نکل آیا تھا۔ پہلے اسے جاننا تھا کہ مہروش اس کے پیچھے کیا کچھ کر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وقت گزرا، پھر رات 11 بجے کے قریب مہروش کی کال آ گئی۔ اپنے نرم گرم بستر پر لیٹے وہ ایک کے پیچھے ایک سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ مہروش کا نمبر اسکرین پہ جگمگاتا دیکھ دماغ میں آندھی طوفان چلنے لگے۔ مل گئی فرصت تمہیں؟
فون اٹھاتے ہی اس نے طنزیہ سے لہجے میں مہروش سے سوال کیا۔ اس کے انداز کو بھانپتے ہوئے مہروش نے اپنے لہجے کو بالکل نرم ملائم بنا لیا۔ آئی ایم سوری میری جان، کچھ ضروری کام تھا، کچھ گھر کے سامان کی خریداری کرنی تھی، ساتھ میں نوٹس بھی بنانے تھے، پھر میں لائبریری چلی گئی تھی۔ تمہارا تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن مجھے اچھی جی پی اے چاہیے۔ مجھے معلوم ہے میں نے فون نہیں اٹھایا، دراصل لائبریری میں فون سائلنٹ پہ تھا نا، اس وجہ سے۔ ناراض نہ ہو مجھ سے پلیز، معصومیت سے کہتے وہ ذو النورین کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مان بھی جاتا اگر بات شہریار کی نہ ہوتی۔ کس کے ساتھ تھیں یہ بتاؤ؟ کڑک لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ مہروش کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ذو النورین کی ناراضگی کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ شہریار کے ساتھ تھی، اسے بھی کچھ نوٹس ریڈی کرنے تھے، پھر ہمیں ہاسپٹل بھی جانا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کی ماما کا علاج چل رہا ہے، تو رپورٹس وغیرہ لینی تھی، اسی لیے ہم ساتھ ہی تھے۔ مہروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دل میں جلتی آگ تو نہیں بجھی تھی، البتہ مہروش کی آواز پہ اس کے دل کو اطمینان ضرور آ گیا تھا۔ وہ کبھی مہروش کو بتا نہیں سکا تھا کہ اسے شہریار اور اس کی دوستی کس قدر کھلتی تھی، لیکن مہروش کو خود ہی اس بات کا اندازہ تھا، اور کئی بار اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کہہ بھی دی تھی۔ مہروش، میں نے ماما سے بات کی ہے، کل وہ رشتہ لے کے آنا چاہتی ہیں، تم دادی جان کو بتا دینا۔ بجھے انداز میں ذو النورین نے اسے رشتے کی خبر سنائی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ آنٹی سچ میں کل آنے والی ہیں؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دونوں کے اسٹیٹس میں کتنا فرق تھا۔ ایسے میں اس کی ماں کا راضی ہو جانا کوئی معجزہ ہی تھا، کیونکہ زباریہ بیگم اسٹیٹس کانشیس تھیں اور بہت زیادہ تھیں۔ ہاں، ماما کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بات کر چکا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے بابا کے بائی پاس کے لیے انہیں امریکہ جانا ہے، اس لیے وہ میری شادی میں جلد بازی کر رہی ہیں تاکہ شادی کر کے وہ بابا کے ساتھ امریکہ چلی جائیں، پھر 1 سال سے پہلے واپس آنا مشکل ہوگا۔ اس نے زیادہ تفصیلات نہیں سنائیں کہ کس قدر مشکل سے اس نے اپنی ماں کو راضی کیا تھا۔ وہ بس جلدی سے جلدی اب مہروش کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا، تاکہ شہریار ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے درمیان سے نکل جائے۔ ویسے بھی اس کے ماما بابا بھی جانے سے پہلے اس کے سر پہ صحرا سجا دیکھنا چاہتے تھے۔ مہروش تو یہ سن کر ہی بے انتہا خوش تھی کہ اس کے لیے بہت آسانی سے ذو النورین کا رشتہ آ رہا تھا۔ اچھا تم فون رکھو، میں ابھی جا کے دادی کو بتاتی ہوں۔ اس نے جلد بازی میں فون بھی کاٹ دیا تھا اور اٹھ کے تیزی سے دادی کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ دادی دادی میری بات سنیں۔ حشمت بھی جو جائے نماز لپیٹ کے کھڑی ہو رہی تھیں، اس نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کے ایک گول چکر دے دیا اور وہ بیچاری چکراتی ہوئی اسی کے بازوؤں میں سما گئی۔ ارے ارے دادی! اس نے جلدی سے دادی کو بیڈ پہ بٹھایا۔ کیا کر رہی ہو مہروش؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ چکر آ گئے مجھے۔ انہوں نے مصنوعی سا غصہ ظاہر کیا۔ آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے، کل ذو النورین کی ماما رشتہ لے کے آنے والی ہیں۔ وہ فوراً ہی دادی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے پاس بیٹھ گئی، آنکھوں میں ستاروں کی چمک آ گئی تھی۔ اچھا، لیکن دوپہر میں جب وہ آیا تھا تب تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ حشمت بی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور یہ سن کے وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ کون آیا تھا دوپہر میں؟ ارے ذو النورین آیا تھا نا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ تم شہریار کے ساتھ گئی ہوئی ہو۔ حشمت بی نے ساری بات سنا دی اور مہروش سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا اسے کہ ذو النورین کا لہجہ کیوں روکھا روکھا سا تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ میں کل رات بھی اس کے ساتھ کہیں گئی تھی؟ وہ دادی کو غور سے دیکھنے لگی۔ حشمت بھی اس کی بات سن کے ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ بتا تو وہ چکی تھیں،
لیکن اب اگر پوتی کے سامنے اقرار کرتی تو پوتی ان کا جینا مشکل کر دیتی، اسی لیے فوراً مکر گئی۔ نہیں بھائی، ہم نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں کیا پڑی تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اچھا کیا دادی، 100 سوال جواب شروع کر دیتا ہے ورنہ آپ کا پیارا نورین۔ دراصل میں اس کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رہی ہوں، اسی سلسلے میں گئی تھی۔ میں نے سوچا ہے میں اس بار ذوالنورین کی برتھ ڈے پہ کچھ نیا اور خاص کروں گی جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا، اسی لیے بس کچھ بکنگز وغیرہ کروانی تھی۔ اب مجھ سے زیادہ تو شہریار کو اس کی پسند کا علم ہے، اسی لیے اس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ دادی کے پاس ہی بیٹھتی ہوئی انہیں ساری تفصیلات سنا رہی تھی۔ ذوالنورین کی برتھ ڈے میں 1 مہینہ ہی باقی تھا اور اس نے بہت اچھے سے تیاری شروع کر دی تھی۔ ہر سال ذوالنورین اسے سرپرائز کرتا تھا، اس کی پسند کا کوئی ایسا تحفہ دیتا جس کی اس نے توقع بھی نہیں کی ہوتی تھی۔ اسی لیے اس بار اس نے سوچا تھا کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی سرپرائز دے گی، اور انہی چکروں میں وہ شہریار کے ساتھ یہاں سے وہاں گھوم پھر رہی تھی تاکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن سرپرائز کو سرپرائز رکھنے کے چکر میں اسے ذوالنورین کو ناراض بھی کرنا پڑ رہا تھا اور اسے کافی ساری چیزوں کو چھپانا بھی پڑ رہا تھا۔ میری بات سنو پوتی، اگر کل اس کی ماما آ رہی ہیں تو گھر میں کچھ تیاری بھی ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں تم سب کچھ خود ریڈی کرو، باہر سے کچھ نہیں منگواؤں گی میں، سارا کھانا ساری چیزیں تمہارے ہی ہاتھ کی ہوں گی۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اپنی پوتی کو سلیقہ بھی سکھایا ہے اور گھرداری بھی۔ صفائی کے لیے زرینہ ہے، وہ تمہارے ساتھ مل کے گھر کی صفائی کروا دے گی۔ حشمت بی نے کچھ سوچ کے اسے سارے کاموں کی تفصیل سنا دی۔ دادی کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرا رشتہ لے کے آ رہی ہیں، مجھے اپنے گھر کی ماسی بنا کے نہیں لے کے جا رہی، اور وہ امیر لوگ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں۔ ان کے گھر خانسامہ ہے، ہر کام کا ایک الگ ملازم ہے۔ مہروش نے دادی کی بات سنی تو سر پکڑ لیا، جو اسے صبح سے لے کے شام تک کے لیے کچن میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ بیٹا بھلے ہی گھر میں خانسامہ کیوں نہ ہو، لیکن مرد کو ہمیشہ اپنی عورت کے ہاتھ کا کھانا ہی پسند آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہر حال میں اپنی گھر گھرستی میں کامیاب رہو اور ذوالنورین کا دل جیت کے رکھو۔ اب زیادہ شور شرابہ نہ کرو اور جا کے سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ کے جلدی سے تیاریاں شروع ہو سکیں، اور جاتے جاتے لائٹ بھی بند کر جانا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے انہوں نے مہروش کو باقی کی ہدایت بھی دی، اور مہروش منہ بناتی لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی حشمت بی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ ان کی زندگی کا اکلوتا سہارا تھی۔ بیٹے اور بہو کی ایک حادثے میں ہونے والی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ شاید وہ بھی اس غم سے دنیا سے چلی جاتی اگر ان کی گود میں 2 سالہ مہروش نہ ہوتی، جس نے ابھی اپنے ماں باپ کو صحیح طرح سے پہچانا بھی نہیں تھا، اور وہ یتیم ہو گئی تھی۔ ان کی گود میں وہ روتی بلکتی بچی ان کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ ان کے بیٹے کا اچھا خاصا کاروبار تھا جسے شہریار کے والد نے سنبھال لیا۔ شہریار کے والد سردار صاحب مہروش کے والد منان صاحب کے دوست تھے، اور اسی دوستی کا تقاضا نبھاتے ہوئے ان کے جانے کے بعد سردار صاحب نے نہ صرف سارا کاروبار سنبھالا بلکہ ہر چیز کا حساب کتاب وہ حشمت بی کو خود لا کے دیتے تھے، اور ساتھ ہی مہروش کا بھی بہت خیال رکھتے۔ پھر جب مہروش نے اسکول جانا شروع کیا تو وہاں اس کی دوستی شہریار سے ہو گئی، جو سردار صاحب کا بیٹا تھا۔ دونوں گھرانوں میں میل جول زیادہ تھا، اس لیے دوستی بھی بڑھتی چلی گئی۔ شہریار نے ہمیشہ مہروش کا پوری طرح خیال رکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کن کمیوں اور محرومیوں کا شکار ہے۔ لیکن جب ان کی زندگی میں ذوالنورین آیا تو وہ ان دونوں کی دوستی کو سمجھ نہ سکا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر ہی ان کی دوستی کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا۔
مہروش کی شادی کے ذکر پہ حشمت بی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اسے رخصت کرنے کے بعد شاید وہ بالکل تنہا رہ جاتی، لیکن ان کے مرحوم بیٹے نے جو ذمہ داری ان کے لیے چھوڑی تھی وہ اسے پوری طرح انجام دینا چاہتی تھیں۔ آدھی رات تک وہ یوں ہی تکیہ بھگوتی رہیں، ماضی کے پنوں کو پلٹتی رہیں۔ مہروش کی شادی میں انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑنی تھی، اسی لیے انہوں نے اگلی صبح سردار صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رشتے کے وقت ان کا موجود ہونا ضروری تھا۔ مہروش ساری رات بے چینی سے جاگتی رہی، خوشی کے ساتھ ساتھ ایک گھبراہٹ بھی تھی کہ کہیں ذوالنورین کی ماما اسے ریجیکٹ نہ کر دیں۔ اس نے اپنا سب سے بہترین لباس منتخب کیا تھا اور اگلی صبح باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا۔ دادی کے بتائے ہوئے سارے پکوان تیار کرنے میں وہ مصروف تھی، ساتھ ہی ساتھ زرینہ بھی اس کی مدد کروا رہی تھی۔ شام کے 5 بجے نورین کی ماما کو آنا تھا، اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ ریڈی کر چکی تھی، اور سردار صاحب بھی آ گئے تھے۔ سردار انکل کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی تھی، اور پھر اسے سمجھ میں آیا کہ دادی نے انہیں بلایا ہے۔ وہ فوراً دوڑتی بھاگتی دادی کے کمرے میں پہنچی۔ دادی، آپ نے سردار انکل کو کیوں بلوایا ہے؟ ابھی صرف نورین کی ماما دیکھنے آ رہی ہیں، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹی، تمہارے بابا کے جانے کے بعد سردار نے تمہارے بابا کی جگہ لی ہے۔ ہمیشہ اس نے وہ ذمہ داری اٹھائی جو تمہارے باپ کی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنے خاص موقع پہ اسے نہ بلاتی؟ ویسے بھی تم نورین کو جانتی ہو، اس کے گھر والوں کو نہیں۔ ایسے ہی تو میں اپنی پوتی کسی کو نہیں دے سکتی نا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ نورین کی ماما اور اس کے بابا کیسے ہیں۔ مجھے تو دنیا کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن سردار نے دنیا دیکھ رکھی ہے، وہ پہلی نظر میں ہی لوگوں کو پہچان جاتا ہے، اسی لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر شادی کی تاریخ طے کرنے سے لے کے سارے انتظامات تک کی ذمہ داری سردار اور شہریار کی ہی ہوگی۔ دادی نے دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اسے ساری تفصیل سنا دی۔ چلو اب باہر کیا سوچے گا سردار کہ اسے بلا کے ہم نے اسے اکیلا ہی بٹھا دیا ہے۔ دادی نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور وہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تو وہ چینج کر ہی چکی تھی، اب ہم رنگ جھمکے پہنتے ہوئے سر سے پاؤں تک خود پہ ایک آخری نظر ڈالنے لگی۔ جھمکے پہن کے سرخ لپسٹک لگاتے اس نے اپنے آپ کو سراہا اور ایک تصویر کھینچ کے ذوالنورین کو سینڈ کر دی۔ فوراً ہی ذوالنورین کی کال آ گئی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، بس کوشش کرنا کہ ماما ناراض نہ ہوں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب کس بات پہ ناراض ہو جائیں، اور شادی وہ 15 دنوں کے اندر اندر ہی رکھنا چاہتی ہیں، تو دادی سے کہنا کہ انکار نہ کریں۔ نورین کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ 15 دن کے اندر شادی؟ ابھی تو ڈگری بھی باقی ہے، آخری سیمسٹر رہتا ہے ہمارا۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی نورین شادی کی بات کر دے گا۔ بتایا تھا نا تمہیں، ماما کو جانا ہے بابا کے ساتھ بائی پاس کے لیے امریکہ۔ نورین نے مہروش کو رات والی بات یاد دلائی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر پکڑ لیا۔ رات کو خوشی میں وہ اس بات پہ تو دھیان دینا ہی بھول گئی تھی کہ اس کی ماما کو جانا تھا، تو یقیناً وہ اپنے بیٹے کی شادی جلدی کروا کے ہی جاتی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے نورین، لیکن اتنی جلدی دادی پتہ نہیں مانیں گی یا نہیں، اور پھر سردار انکل بھی تو آئے ہوئے ہیں نا، ان کے مشورے کے بغیر تو دادی کچھ نہیں کرتی۔ مہروش نے دوپٹہ شانوں پہ ڈالتے اسے سردار انکل کے آنے کی خبر دی۔ کیا مطلب؟ سردار انکل کیوں آئے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ سردار صاحب کا نام سنتے ہی وہ تلملا اٹھا۔ تم جانتے تو ہو ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری انہی کے کندھوں پہ ہے۔ مہروش کو اس کا انداز بالکل نہیں بھایا تھا۔ شہریار کو بھی بلوا لیتی پھر، اس کے بغیر بھی تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ جلتے توے پہ جا بیٹھا اور مہروش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس کر دو نورین، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ تو ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ سردار انکل بہت اچھے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہی دادی کو منا لیں گے اس رشتے کے لیے۔ اعتراض تو دادی کو کچھ نہیں ہے، لیکن جلدی کے لیے شاید وہ ہچکچائیں گی۔ میں خود سردار انکل سے بات کروں گی۔
بات کرتے کرتے گاڑی کی آواز مہروش کے کانوں میں پڑی تو وہ اچھل گئی۔ تمہاری ماما آ گئی ہیں، میں اب بعد میں بات کرتی ہوں۔ فون بند کرتے ہی اس نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا۔ گاڑی سے اترتی ہوئی ذوالنورین کی ماما انتہائی مغرورانہ انداز میں ان کے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے پیچھے ملازم تھے جن کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کے ٹوکرے موجود تھے۔ مہروش کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ گھبراہٹ نے اس کا احاطہ کیا۔ پتہ نہیں ذوالنورین کی ماما اسے پسند بھی کرتی ہیں یا نہیں۔ ان کے انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ مہروش کو تو انہیں دیکھتے ہی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ بس ایک بات اچھی تھی کہ ذوالنورین کے بابا بھی ساتھ آئے تھے اور وہ انتہائی نفیس آدمی تھے۔ مہروش ان سے پہلے بھی 2 دفعہ مل چکی تھی اور ان کی پرسنالٹی نے مہروش کو بہت متاثر کیا تھا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے۔ مہروش نے ایک آخری نظر آئینے پہ ڈالی اور پھر دادی کی آواز پہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ زباریہ بیگم نے جلی کٹی نظر اس کے وجود پہ ڈالی اور اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئیں، جیسے انہیں مہروش کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ البتہ ذوالنورین کے بابا نے فوراً اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے دعائیں دی تھیں اور بڑی خوش دلی سے اس سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ سردار صاحب خاموشی سے بیٹھے بس اس گفتگو کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ حشمت بھی خود ہی بار بار زباریہ بیگم سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور وہ روکھا سوکھا سا جواب دے دیتی۔ نورین کے بابا ارسلان صاحب نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے جلدی شادی کا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کے حشمت بی کے چہرے کے رنگ اتر گئے۔ 15 دن کے اندر شادی! ان کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ سردار صاحب بھی اس بات پہ بری طرح سے چونکے تھے۔ ایک مہروش تھی جو سکون سے بیٹھی تھی کیونکہ اسے اس بارے میں پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا۔ ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ حشمت بی نے ہچکچاتے ہوئے فوراً سے وقت طلب کر لیا۔ وقت آپ کو نہیں، ہمیں چاہیے۔ زباریہ بیگم نے حشمت بی کی بات کاٹی۔ ابھی ہماری طرف سے ہاں نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم صرف مہروش کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم گھر جا کے فیصلہ کریں گے اور پھر آپ کو فون کر دیں گے۔ موبائل فون پرس میں ڈالتے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئیں۔ چلیں ارسلان صاحب، دیر ہو رہی ہے۔ ان کے اس انداز پہ سردار صاحب بھی چونکے اور مہروش کے چہرے کا رنگ بھی اتر گیا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو کچھ کھایا بھی نہیں آپ لوگوں نے۔ مہروش جلدی سے ٹیبل سیٹ کرواؤ۔ حشمت بھی شرمندہ ہوتے مہروش کو اشارہ کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ارسلان صاحب کو بہت سی چیزیں منع ہیں اور میں ڈائٹ کرتی ہوں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں یا نہ کا جواب آپ کو فون پہ مل جائے گا۔ ارسلان صاحب کو اشارہ کرتے وہ اپنا پرس لٹکاتے نخوت سے باہر کی جانب نکل گئیں اور ان کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تینوں نفوس کے چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے۔ سردار صاحب، حشمت بی اور مہروش تینوں ہی پریشان تھے۔ بیٹی کیا انہوں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا تھا؟ سردار صاحب تو زباریہ بیگم کے رویے کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ دیکھا تھا انکل، 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے میری پہلے بھی، وہ گم سم سے انداز میں بولی۔ پھر اس رویے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے لگتا ہے شاید ذوالنورین نے زبردستی اپنی ماں کو رشتہ دے کے بھیجا ہے۔ خیر، جواب آنے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن اگر زباریہ بیگم اس رشتے پہ خوش نہیں ہے تو ہماری بچی کے لیے زندگی کافی مشکل ہو جائے گی۔ سردار صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور جانے کے لیے اجازت چاہی۔ حشمت بی نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے سردار صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پریشان نہ ہو مہروش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے حشمت بی نے مہروش کو تسلی دی، جس کا پورا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ دادی کی خاطر مہروش جھوٹا مسکرا دی۔ رات تک اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی کیونکہ نہ ہی ذوالنورین کا فون آیا تھا اور نہ ہی اس نے مہروش کا فون اٹھایا تھا، اور پھر رات 10 بجے کے قریب اس کے فون پہ ذوالنورین کا فون آنے لگا۔
جیسے ہی اس نے فون اٹھا کے کانوں سے لگایا، ذوالنورین کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔